اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقائے کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، قرآن پاک تذکیر کی کتاب ہے۔ قرآن مجید انسان کے لیے سارے بند دریچے کھول دیتا ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے ہدایت کا نور ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو دنیا اور آخرت کے ہر اندھیرے سے بندے کو بچا لیتی ہے۔ ایسی راہوں کا تعین قرآن پاک کرتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیاوی طور پر بھی بلندیاں دی ہیں، دینی طور پر بھی اعزازات دیے ہیں، اور رب نے اسے روحانیت بھی کامل عطا کر دی ہے۔ لیکن بہت سارے قرآن پڑھنے والے ہیں، بہت سارے قرآن سننے والے ہیں، یہ سارا فیض وہ کیوں نہیں لے پاتے؟ یہ ساری چیزوں سے وہ لوگ استفادہ کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ یہ سارا فیض وہ کیوں نہیں سمیٹ پاتے؟ تو قرآن مجید نے کہا، کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا انوکھا رنگ قرآن پاک نے بیان کیا۔ فرمایا ان فی ذالک لذکریٰ، فرمایا بے شک اس میں نصیحت ہے قرآن پاک میں، اس میں نصیحت ہے قرآن پاک میں، لمن کان لہ قلب، لیکن اس کے لیے جو دل رکھتا ہے۔ اس میں نصیحت ہے قرآن پاک میں، لیکن اس کے لیے جو دل رکھتا ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، اس میں ان کے لیے نصیحت ہے جن کے پاس دل موجود ہے، اور جن کے سینے میں دل ہی نہیں، پتھر ہے، جن کا دل تو ہے پر وہ دھڑکن سے خالی ہے، جن کا دل تو ہے پر وہ درد سے خالی، جن کا دل تو ہے پر وہ کیفیت سے خالی۔ پاک ہوویں تے پاک کی ملدا ہی، بن پاکوں پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے تومن نالوں اکو ٹکڑا تولا دل دا۔ اور اقبال کہنے لگے، دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور فاضل بریلوی نے تو مشورہ دیا ہے، کہنے لگے دل کو کام لگا دو۔ حضور کون سے؟ فرمانے لگے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جو دل رکھتا ہے وہ قرآن پاک سے نصیحت لے گا، جس کے پاس دل ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ سینوں میں گوشت کا لوتھڑا تو ہے پر دل نہیں۔ ان کے سینوں کے اندر خون پمپ کرنے والی مشین تو موجود ہے جو دھڑک رہی ہے جب سے وجود بنا ہے، لیکن وہ دھڑکنے خالی ہیں۔ دل جب دھڑکتا ہے تو وہ کسی کے لیے دھڑکنا چاہیے، اور کسی کا درد ہو دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے دل دو نہیں بنائے، دل ایک بنایا۔ اس میں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دو دل ہوں تو ادھر کوئی اور ہو ادھر رب ہو۔ فرمایا نہیں، دل ہی ایک بنایا ہے، کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، یا خدا رہے گا یا محمد مصطفیٰ رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل ہی ایک بنایا ہے، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل دھڑکے اور پھر وہ تڑپے، وہ کسی کے دکھ میں تڑپے، وہ کسی کے درد میں تڑپے، وہ کسی کی پریشانی پہ تڑپے، وہ کسی کی محبت میں تڑپے۔ اور جب وہ خوب تڑپے نا تو وہ تڑپ جو ہوتی ہے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مزہ آتا ہے۔ یعنی جب بعضوں کا زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو آپ اسے تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو وہ تھوڑا سا نا مزہ دیتا ہے۔ کچھ زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ آتش کہنے لگا، وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے دو دل ہوتے، میں ایک سے تڑپا ہوں تو اتنا مزہ ہے، اگر میں دو سے تڑپتا تو کتنا مزہ ہوتا۔ میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ عزیز بھائی، دل پر محنت، دل کی صفائی، 2 4 5 دن آپ غسل نہ کریں، مسواک نہ کریں، آپ کپڑے نہ بدلیں تو طبیعت پہ نا بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنے آپ سے ہی بندے کو تھوڑی سی نا کوفت محسوس ہوتی ہے۔ تو
اگر 4-5 دن 6 دن اسی طرح گزر جائیں تو پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ یار یہ میں کدھر آ گیا ہوں. اب وہ جب گھر آتا ہے سفر سے لوٹ کے تو پھر وہ کپڑے نکالتا ہے تو کھانے سے پہلے غسل کرتا ہے, کھانے سے پہلے نہاتا ہے, کپڑے بدلتا ہے, مسواک کرتا ہے. طبیعت میری ٹھنڈی ہو گئی, اب ذرا مجھے نا میں فریش ہو گیا ہوں جی, اب میری طبیعت سے ہلکی پھلکی سی ہو گئی ہے جی میری طبیعت. اور میرے بھائی ظاہر پر تھوڑا سا گرد چڑھ جائے تو بندہ اپنے آپ کو فریش محسوس نہیں کرتا. تو اگر دل سارا حسد سے بھر جائے, بغض سے بھر جائے, عداوت سے بھر جائے, لوگوں کے بارے میں برے خیالات سے بھر جائے, کینے سے بھر جائے, تو کب انسان کو سکون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں تنگ ہوتا آپ کی حسد سے. اگر کوئی معاذ اللہ کسی سے جل رہا ہے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا. اگر کسی سے حسد کر رہا ہے تو کیا نقصان کر لیا اس نے کسی کا؟ اپنے آپ کو جلا رہا ہے, اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے. اسے مل مل کے دھو اپنے دل کو. اگر یہ صاف ہو گیا تو تیرا وجود ہی ہلکا پھلکا ہو جائے گا, تو خود سکون میں آئے گا. اسے مل مل کے دھو, مل مل کے اس کو صحیح کر کے صاف کر. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ ہم اتنا سنتے ہیں امام حسین کو, اتنا پڑھتے ہیں مولا علی کو, اتنے تذکرے ہیں ہمارے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنا ذکر ہے فاروق اعظم کا, ابو بکر صدیق کا, اتنا ذکر ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا, پھر اس کا اثر کیوں نہیں؟ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں, کہا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, پھر اس کا وہ اثر کیوں نہیں, وہ طبیعت پہ چیزیں نقش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر آئینے پہ گرد پڑ جائے تو اس میں عکس صحیح نظر نہیں آتے, آئینے صاف کر لیے جائیں تو پھر اس پہ عکس نظر آتے ہیں. ہمارے آئینے نا تھوڑے سے گرد والے ہو گئے ہیں, دل تھوڑے سے نا میلے کچیلے ہو گئے ہیں, تو کوئی بھی عکس اس پہ چڑھتا نہیں, جتنی مرضی بڑی بات سن لیں چڑھتا نہیں. مثال دیتے ہیں, کہتے رومیوں اور چینیوں کا مقابلہ ہو گیا تھا نقش نگاری کا. بادشاہ نے کہا جو اچھا نقاش نکلے گا, اچھی خطاطی کرے گا, اسے انعام دوں گا. تو رومیوں نے تو بڑے بڑے رنگ منگوائے, تو بڑی بڑی پینسلیں منگوائیں, تو بڑا انہوں نے کام کیا. درمیان میں پردہ تھا, آمنے سامنے دیواروں پہ نقش بنانے تھے. لیکن چینیوں نے کوئی چیز بھی نہیں منگوائی. 1 مہینے 1.5 مہینے کا ٹائم تھا. فارغ ہو کے بادشاہ نے پردہ ہٹایا کہ بیچ کھڑے ہو کے فیصلہ کروں گا کس کے نقش و نگار اچھے ہیں, انعام ملے گا. پردہ ہٹایا تو جیسے نقش رومیوں کی دیوار پہ تھے ویسے چینیوں کی دیوار پہ تھے, ایک نقطے کا بھی فرق نہیں. بادشاہ کہنے لگا کیسے فیصلہ کروں گا, تم نے کیا کیا ہے, سمجھ نہیں آئی تم نے کیا کیا. تو چینیوں سے یہ بھی پوچھنے لگا کہ نہ تم نے کوئی رنگ منگایا, نہ پینسل منگائی, نہ کوئی اور چیز, تو بالکل سیم. وہ کہنے لگے بادشاہ ہم نے تو کوئی نقش بھی نہیں بنایا. تم نے پھر کیا کیا؟ کہنے لگے ہم نے ذرا مال مال کے دیوار صاف کی ہے, دیوار کا آئینہ بنا دیا ہے. نقش تو انہی کے ہیں لیکن نظر ادھر آ رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت, مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت, مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو چلو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں. میرے عزیز کہنے لگے کہ وہ نا جناب ہم نے صرف دیوار صاف کی ہے, اتنی صاف کی ہے کہ شیشہ بنا دیا, تو اب ان کے نقش ادھر بھی نظر آتے ہیں. تو بس اب بادشاہ خوش ہو گیا. اس نے کہا کوئی بھی نہیں جیتا, کوئی بھی نہیں ہارا, تمہارا انعام برابر کا ہے. تمہیں نقش بنانے کا انعام ملے گا اور تمہیں صفائی کرنے کا انعام ملے گا. امام غزالی کہنے لگے چل تو اس طرح کر, روز تو غسل کرتا ہے, دانت صاف کرتا ہے, بال کٹواتا ہے, ناخن بڑھ جائیں تو کٹواتا ہے, کوئی چیز ذرا تھوڑی بڑھ جائے تو چھوٹی کرتا ہے, تو کوئی لباس پورا نہ ہو تو اس کو سیٹ کرتا ہے. تو اس طرح کر, ظاہر پہ جو اتنی محنت کی ہے ذرا مال مال کے دل دھو, انشاءاللہ امام حسین کا فیض بھی نظر آئے گا, مولا علی کے جلوے بھی نظر آئیں گے, حضرت عثمان غنی کی حیا کا عکس بھی نظر آئے گا. اسے پہلے دھو لے, پھر تمہیں سیدنا عمر کی عدالت کا فیض ملے گا, حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا نور ملے گا. پھر تو دیکھنا تیری طبیعت پہ نبی پاک کے اخلاق عالیہ کا بھی فیض نظر آئے گا.
لیکن پہلے اسے دھو لے، اسے دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری۔ کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے، جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا، روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آواز کے فاصلے اتنے کم ہوئے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات، آلات پہ زندہ ہیں ہم۔ دل کے لیے موت، اور کسی کے گھر جانا، دروازے پہ دستک دینا، اور کبھی خط لکھنا تو سوچ سوچ کے، کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا۔ لفظ یہ اس کے شایان شان نہیں، یہ جملہ میں نے بدل دیا ہے، لیکن اب بے باکانہ گفتگو ہے، تو مجھے وائس کر دے میں تجھے وائس کر دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ تو کیا کوئی سوچے گا، کیا کوئی لکھے گا، کیا کوئی اس میں خوبصورتی کے رنگ بھرے گا؟ سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں۔ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، رب تیرا دل نرم کرے گا۔ اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے ہیں، یہ علامہ صاحب لیٹے ہیں، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے ہیں، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے۔ وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد تائی سے نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں، اماں قبرستان میں، دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان۔ فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پئیاں دس دیاں نہیں قبراں جنہاں تے پھول پئے، تے ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، تے ادھروں لکھاں گئے، تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، سہ جوڑ 100 سال کی دوستیاں، سہ سال سنگت دے ڈٹھے، او تکو آخر وتھاں پئیاں، او جنہاں بعد اسی پل نہیں سنجیندے، ایک پل نہیں سنجیندے، پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہیاں، سہ جوڑ۔ کہا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے تیرے پاس موت کا تذکرہ، قبروں کی زیارت کو تھوڑی ہے؟ یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں یار، نرم کرتی ہیں چیزیں دل۔ سختی طبیعتوں کی، مزاجوں کی سختی، دوسروں کے بارے میں ڈاڈے جذبات، ہمارے رویے ڈاڈے، ہماری طبیعتیں سخت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا، فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ ہے۔ سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا، میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا، تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا۔ تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں، 1000 کتاب کے مصنف، اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں اس کے پیچھے نماز نہیں، جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں، درویش ہیں، علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے، صغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے، دارابا یادرب کے چکر میں پڑا رہے، اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے۔
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دو علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے، تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں، حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے، نکلے بھی تو کیسے نکلے، شرم آتی ہے۔ مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے، اب پانی میں سردی، کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے۔ لوگوں نے آ کے کہا حضور وہ آپ کے مہمان تو الجھ گئے، بڑے بری طرح پھنس گئے، مہربانی فرمائے ان کو تو بچائیں، وہ تو سخت الجھن میں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں ہے، اب کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو وہ بزرگ گئے، جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی، شیر کو۔ حضور کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ، قافلے سے رستہ بھول گئے، ایک سائڈ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا۔ میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو، جب شیر سامنے آ جائے، جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے، پھر انداز اور ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا، مشکات میں شیر آیا۔ اب کوئی بھاگتا ہے، کوئی چڑھتا ہے درخت پہ، کوئی لکڑی اٹھاتا ہے، کوئی اسلحہ پکڑتا ہے۔ حضرت سفینہ فوراً بولے، کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ پھر آکھیا شیر سفینہ تائی جا رہا یا راہ جاندے، او جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ شیر دم ہلاتا رستہ چھوڑ گیا، اور بابا جی بھی گئے، فاضل بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی، شیر دوڑا آیا، آگے کہنے لگے وہ ہمارے مہمانوں کے کپڑے لے گیا، تو یہ شرم نہیں آتی؟ تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا، ان علماء کو، حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے۔ جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی وہ بزرگ پھر فرمانے لگے، کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے۔ تم نے محنت کر کے نہ لفظ ٹھیک کیے ہیں لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے۔ دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے توون نالوں ایک ٹکڑا تولا ہے دل دا۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے۔ اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے تو دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے، منہ ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے۔ تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھیں میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے، رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے۔ مومن کے دل میں کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے۔ اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ، اندھا نہ ہو جائے کہیں تیرا دل، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عزیز بھائی اللہ کے جلوے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا، تھوڑی سی غلاظت ہو، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا،
تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا، اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا۔ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا، اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی ہیں۔ خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں۔ یہ تصوف ہے کہ نرا تو ٹھیک ہے؟ طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں، باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے۔ تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے۔ فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، او میں تے بندہ چور۔ اور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے، تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے ہیں۔ تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہتے، او میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرک پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے رائن کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، تو جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، چونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا آکھن ساریاں میں نو ہیر نہ آکھے کوئی۔ وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر، ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں بابے نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا، نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی۔ جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بلایا، اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے، تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب۔ کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں۔ وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے، دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا دل ایسے سونا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے۔ ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا، اور داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر۔ جب دل صاف ہو، نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا، ناجائز نہ کھائے، ناجائز نہ دیکھے، ناجائز نہ بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے۔ جو لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں نا، زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ گھومتے ہیں، زیادہ سازشی عناصر کا شکار ہوتے ہیں،
ان کے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا تھا دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں۔ جب انسان کا دائرہ کار تقوی والا ہو پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے، پھر دروازے کرم کے کھلتے ہیں، اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں۔ سوچے میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، مشورے دیں گے، وہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، آپ فلانی جگہ کھڑے تھے، فلانے کے ساتھ ہنس رہے تھے، یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے، دل کی صفائی، دل صاف ہو، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں۔ پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، مر گیا ہے اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں اب۔ یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا۔ جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار۔ ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے، ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکہوں میں اڑاتے ہیں۔ یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو۔ کسی شخص کے پتہ ہے ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا، خفیہ تدبیر آئے گی اللہ۔ جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے، ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے، ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں۔ یعنی بہو سے داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر ایک سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی، اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات، اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا۔ دل جب آپ صاف کر لیں تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر آپ پھر نکال پھینکے ساری چیزیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑیں یا بغل میں دبائیں، وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی، چلا گیا۔ ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا، جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ اگلے دن اس نے اتفاق، ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا ابھی ایک بندہ آنے لگا، جنتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے، اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا۔ تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے۔ وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا، میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا۔ فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا، میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی، اعلان فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی، عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا، 3 راتیں یہ ہوتا رہا۔ ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا،
باقی وہ سویا ہے، فجر میں اٹھا ہے، صدقہ بھی وہ خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے۔ وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے۔ میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں۔ تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں۔ اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے۔ جب میں نکلنے لگا نا، دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی، کہا یار سنو ایک بات یاد آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی ہے، دل میرا صاف ہے، اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا، یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آپ دل میں میل کچیل رکھ کے نفل پڑھنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ دل صاف ہونا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں۔ دل پر توجہ دیں۔ سب سے ضروری کام ہے کہ ہم سویرے اٹھ کے اپنے دل سے پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں خیال کیا ہے، شام کو پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ آپ اپنے دل لوگوں کے لیے صاف کر دیں، اس میں خیر پیدا کر لیں، تو پھر آپ محسوس کریں گے طبیعت ہلکی پھلکی بھی ہے، حشاش بشاش بھی ہے، ٹھنڈی بھی ہے، اور پھر اس میں اللہ رسول کی محبت کے جلوے بھی ہیں۔ پھر یہ خیر کی طرف ہمیں بلا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔